بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. پاکستان میں سیاسی جنگ جاری ہے اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں اب تک جو پلڑا بھاری ہے گراؤنڈ پہ، زمین پہ جو پلڑا بھاری ہے وہ تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن محلاتی سازشوں کے ذریعے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں اور مسلسل کروائی جا رہی ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ جو ہیں ٹکٹ ہولڈرز اور سندھ اسمبلی کے ایم پی انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن دوسری جانب یہ سب کچھ کے باوجود کوئی بہت بڑی کامیابی ابھی تک نصیب نہیں ہوئی 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور نئی جماعت کنگز پارٹی بنانے والوں کو. کنگز پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ تو دور کی بات ہے، اس کا حال بھی مخدوش نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک کنگز پارٹی تشکیل نہیں پائی. کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام لوازمات اور تمام سہولیات اس کو میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود مایوسی کا عالم ہے. کنگز پارٹی یہ ایک پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑا پرانا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک بنائیں سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعتوں کو توڑیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کھڑی کریں، اور اس کو کہتے ہیں کنگز پارٹی، اور پھر اس کو اقتدار میں لے کے آئیں. اور اقتدار میں نہیں لے کے آنا تو اس کو کم از کم اتنی سیٹیں دلوا دیں کہ مستقبل کی پارلیمان پہ قبضہ حاصل کیا جا سکے، پارلیمان کو کنٹرول کیا جا سکے، مستقبل کی حکومت کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اب یہ تجربہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے، اور اس بار ٹارگٹ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نئی کنگز پارٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے تو وہ احمقوں کی جہنم میں رہتا ہے. اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو بھی اس کے سائز سے کم پہ لے کے آنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آگے نہیں نکلنے دینا، کسی اور جماعت کو بھی آگے نہیں جانے دینا، اور پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل ہی کوئی سپیس نہیں دینی. یہ ہے پالیسی. لیکن اس پہ اب تک اس میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب کو میدان میں اتارا گیا تھا. جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد پھر اختلافات ہوئے، اور اختلافات کے بعد احتساب سے معاملہ شروع ہوا تھا اور احتساب پہ آ کے معاملہ ختم ہو گیا. جہانگیر ترین جب الگ ہوئے تو پھر ان کے ساتھ ایک گروپ الگ ہوا، اور اس پورے گروپ کو ضمنی الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عبرتناک بدترین شکست ہو چکی ہے. اور اس وقت ہوئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے پوری طاقت کے ساتھ. اس کے باوجود ترین گروپ جو ہے وہ نہیں جیت سکا. اور ترین گروپ کے ساتھ کون تھا؟ مسلم لیگ نواز بھی تھی، کیونکہ اس پورے ترین گروپ کو ٹکٹ دیا تھا مسلم لیگ نواز نے، اور وہ شیر کے نشان پہ الیکشن لڑے تھے جو کہ سب کے سب ہار گئے. اس کا مطلب ہے ترین گروپ اور نون لیگ کو اکٹھا جب کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ ہار گئے تھے. یہ ہے بنیادی نقطہ. اور اس وقت کی صورتحال اور آج کی صورتحال کو اگر ہم کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت کی نسبت آج کہیں زیادہ مقبول ہیں اور ان کا ووٹ بینک کہیں زیادہ ہے. اس لیے جو ترین ماڈل علی ماڈل، اچھا اس میں مختلف اکٹھے کیے. کنگز پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی. ایک تو وہی جو پہلے سے نیگلیکٹڈ تھے اور پہلے سے ہارے ہوئے تھے، وہ تو تھے ہی تھے ترین گروپ علی گروپ میں، لیکن اس کے ساتھ مزید جن لوگوں کو شامل کیا جانا مقصود تھا وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کو. ابھی جو 9 مئی کے بعد جن کو پارٹیاں چھڑوائی گئیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ پارٹی سے الگ ہو جائیں، تو وہ سب کے سب جمع کیے جا رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ترین گروپ جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ترین گروپ، نہ علیم گروپ، نہ سرور گروپ، نہ شجاعت گروپ، کوئی بھی گروپ جوائن نہیں کر رہا. اور نہ ہی ان میں سے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی مسلم لیگ نواز کی طرف جا رہا ہے. بند کمروں کے اجلاس میں یہ بتا دیا گیا ہے ان رہنماؤں نے کہ جناب ہم جو حکم حاکم، ہم نے پارٹی تو چھوڑ دی اور پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی، عمران خان سے بھی الگ ہو گئے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ہمیں جتوا سکیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. نون لیگ کا ووٹ بینک 0 ہے، نون لیگ کا ٹکٹ ہے یعنی 100% ہار. اور اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی وجود نہیں ہے. دوسری جانب جو ترین گروپ علیم گروپ وہ تو پہلے ہی مارا پھر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے ان سیاسی یتیموں کو اکٹھا کر کے جو کنگز پارٹی بنانا مقصود تھی وہ ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور ابھی تک پارٹی رجسٹر بھی نہیں ہو سکی، رجسٹریشن بھی اس کی نہیں ہو سکی، اس کا نام ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا. ایک انہوں نے کہا کیونکہ اسی لیے ہاشم گروپ جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور ہاشم گروپ اس لیے الگ ہو گیا کہ ہاشم ڈوگر صاحب کے
چونکہ وہ استاد ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے، اس لیے ان پہ وہ مصیبتیں اور صعوبتیں نہیں آئیں، اور ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ملے ہیں وہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کنگز پارٹی کا معاملہ تھا۔ دوسری جانب بہت کوشش کی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کوشش کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پھر میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی عائد کر دی جائے، اور خاص کم جہاں پاک، اور پھر انہوں نے فوجی عدالتوں میں مقدمے کا بھی چلانے کا کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں، کیونکہ 9 مئی کو بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہی ہیں جنہوں نے جو نیب کا ایک نوٹس ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نیب کا نوٹس بھی انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کور کمانڈر پشاور کے سامنے، کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے سامنے ہم جائیں گے، اور کہیں اور نہیں جانا ہم نے، وہاں جا کے ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ہی پریس کانفرنس کے بعد وہ نوٹس جو ہے وہ واپس ہو گیا تھا، نیب کا نوٹس، بلکہ واپس کیا ہونا تھا، وہ فائل سے ہی اڑا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اور گفتگو بھی ہے، اور وہ جرنیلوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں پالیٹکس کا، ارے بھائی یہ ہمیں بتائیں کشمیر کیسے آزاد کرنا ہے، کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوا، یہ ہمیں بتاتے ہیں اسرائیل کا، تو یہ ہمیں بتائیں کہ اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی گفتگو، بہت ساری گفتگو وہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ واپس بیرکو میں جائیں، اور واپس جا کے بیرکو میں اس وقت کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں تھے اور اقتدار نہیں ملا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ اگریسو تھے۔ اب یہ سب کے سب صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کو بھی علم ہے کہ پنجاب سے ان کو کچھ نہیں ملنا، نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ملنا، اور ترین اور علیم گروپ کو تو پتہ ہی پتہ ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ بس ایک ہی کام ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو فوجی عدالت سے سزا دلوائے، اور عمران خان صاحب کو فارغ کر دے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دے، اور اس کے بعد پھر ہم شاید جیت جائیں۔ اب اس کے بعد بھی یقین نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ہم یقین جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سارا کچھ کر بھی دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں امیدوار، اس کے بعد کوئی بھی انتخابی نشان ہے، وہ امیدوار ہمارا ہے، وہ میرا امیدوار ہے، تو لوگ تو اس کو ووٹ دیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو ابھی تک موجود ہے، اس کو تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی۔ لہٰذا کنگز پارٹی اور یہ جو سرکار کی کمپنی ہے یہ بننے سے پہلے ہی ڈوب گئی ہے، اور اس کے شیئرز جو ہیں وہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ الیکشن آ چکے ہیں سر پہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک اور کام بھی ہونے لگا۔ یہ ساری عمارت کھڑی کی گئی تھی 9 مئی کے حادثات اور 9 مئی کے واقعات پہ، ایک پوری کی پوری عمارت کھڑی کی گئی تھی، اور 9 مئی کے واقعات کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، جب یاسمین راشد صاحبہ کو عدالت نے باعزت بری کر دیا اور ان کو ڈسچارج کر دیا مقدمے سے، اور اس کے باوجود ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، وہ بدستور جیل میں ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے بھی احکامات ہیں کہ ان کو گھر سے کوئی کھانا نہیں جائے گا، اور ان کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جیل کا کھانا کھائیں گے، اور ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جو جیل مینول ہے، جو جیل قوانین ہے، اس کے مطابق فیملی ان سے ملاقات کر سکے گی۔ تو ان کو بھی ایکچوئل جو صحیح جیل ہے وہ دی جا رہی ہے، وہ جیل نہیں دی جا رہی جو کہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کے لیے تھی۔ ایئر کنڈیشن جیل ان کو نہیں مل رہی، اور ان کے وہاں پہ ملازمین ملتے تھے، سب کچھ ملتا تھا، وہ جیل ان کو نہیں دی جائے گی چودھری پرویز الہی صاحب کو۔ اس کی ریزن ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ پریس کانفرنس کر دیتے، 4 لائنیں پڑھ دیتے، تو وہ آج باہر ہوتے اور پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے، اور فل پروٹوکول انجوائے کر رہے ہوتے جیسے کہ باقی لوگ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کر گئے ہیں وہ کافی پراسرار پائے جاتے ہیں، اور اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ترین کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں، فواد چودھری کے ساتھ میں رابطے میں ہوں۔ اسد کیسر صاحب، ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی، اور ان کو بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو مجبور کیا گیا تھا، انہوں نے انکار کیا، ان کی ضمانت کی درخواست میں توسیع کر دی گئی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں بھی پارٹی میں موجود ہوں اور چیئرمین پارٹی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ پرویز خٹک صاحب خاموش ہیں، اور انہوں نے خاموشی اسی لیے اختیار کی کہ
کہ ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا تھا اور وہ بھی خاموش ہیں۔ دیگر رہنما بھی ابھی خاموش ہیں اور دیکھ رہے ہیں آگے چل کے ہونا کیا ہے۔ عمران خان صاحب خبردار کر چکے ہیں، عالمی برادری کو بتا چکے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں صرف اور صرف ان کے لیے قائم کی ہیں اور ان کو نومبر کے انتخابات سے ہر صورت میں باہر رکھنا مقصود ہے، اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے ملٹری لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے اپنا سکور برابر کرنا ہے میرے ساتھ، اور وہ تنازع وہی ہے کہ میں نے DGISI کے عہدے سے کیوں ہٹایا۔ تو ایک طرف یہ سارا کچھ چل رہا ہے، دوسری جانب مسلم لیگ نواز مریم صاحبہ کے لیے بڑی مسئلہ بن گیا جی، اور وہ آج ان کا انتخابی جلسہ تھا کشمیر میں، لیکن ان کی تقریر عمران خان کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی تھی، عمران خان کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا انہوں نے آج بھی تقریر جو کی ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر عمران خان صاحب کا نام کو 200 دفعہ لیا ہے، نام نہیں لیا لیکن نام لیا ہے اور 200 دفعہ لیا ہے۔ وہ کیسے لیا ہے؟ وہ شخص، یہ شخص، فلاں شخص، یہ جو جہاز، وہ فلانا ڈھمکانا، اس طرح کر کے کوئی، میرا خیال ہے عمران خان کا نام پوری تقریر میں نے سنی ہے، وہ پوری تقریر میں ہر جملے میں، ہر تیسرے جملے میں عمران خان صاحب کا ذکر موجود تھا۔ تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اور وہ غبارے کی ہوا نکلی ہے یاسمین راشد صاحبہ کو باعزت بری کیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب آج میدان میں آئے ہیں، عطا تارڑ صاحب نے بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، کل IG پنجاب نے زور لگایا اور ان کے ساتھ CCPO تھے، دیگر تھے، انہوں نے پورا زور لگایا یاسمین راشد صاحبہ کو ملزم اور مجرم ثابت کرنے میں، اور آج عطا تارڑ صاحب نے زور لگایا۔ تو لگتا یہی ہے کہ 9 مئی میں گلو بٹوں کا ہاتھ کافی زیادہ ہے، اور گلو بٹوں کو اگر تلاش کر لیا گیا اور تو پھر 9 مئی کا غبارہ ویسے ہی پھٹ جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ یہ ریورس انجینئرنگ ہو جائے، اور ریورس انجینئرنگ 9 مئی کے واقعے کے اصل جو کردار ہیں ان کے گھروں تک نہ معاملہ پہنچ جائے، ان کے گریبانوں تک نہ پہنچ جائے۔ اصل چیز ہی یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہا ہے جیو فینسنگ کی، ایک ہی ہے کہ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے کہ فلاں فون جو ہے وہ اس ایریے میں تھا، فلاں فون اس ایریے میں تھا، تو تقریباً 40 تو صحافی انہوں نے کی ہیں، ان 40 صحافیوں کو بھی اسی میں رگڑ دیا تھا کہ وہ موجود تھے، اس حملے میں موجود ہے، جبکہ جو بھی اس علاقے میں گزر رہا ہے، کھڑا ہے، جا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سو رہا ہے، اس کا فون اس کے پاس ہے، اس کے گھر میں ہے، تو وہ جیو فینسنگ آ گئی۔ اب جیو فینسنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، سارے معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جیو فینسنگ کو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پھر تو سامنے CCPO کا گھر ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس سامنے CCPO کا گھر ہے، پھر ان کا بھی آ جانا چاہیے جیو فینسنگ میں، تو کیونکہ ان کی فیملی بھی وہاں پہ موجود تھی، پھر ایک سابق IG نہیں بلکہ IG کے فیملی ہے وہ بھی ادھر تھی، ان کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ پھر ان کا بھی نام بھی آ جانا چاہیے۔ بہرحال چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہ ابھی پریشان نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ، اس کی وجہ ہے کہ انتخابات آئے کہ آئے اور یہ ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔